صحابی اٹھا دوسرے نے بازو کو پکڑا پھر جا کہنے لگا مجھے تھوڑا کام ہے مجھے کچھ کام ہے کہا کہ نہیں یا مجھے چھوڑو کام ہے کہا کہ یہ میرا کام میرا حکم نہیں ہے میرے نبی کا حکم ہے محبت کا سبحان اللہ جو زیادہ سبحان اللہ کہے گا انشاءاللہ اس سال مدینے جائے گا نبی کا حکم جو ہو جائے ایسے تڑپا ہے جیسے پردہ پہلے کے اندر تڑپتا ہے میرے صحابی میرے کا میرے نبی نے دعا مانگی آپ نے فرمایا میرے بیٹے ادھر جیسے قریب آئے آپ نے فرمایا میرے صحابی اور میرے بچی تو روزانہ نماز تو میرے پیچھے پڑتا ہے لیکن دعا نہیں مانگتا ہے کہنے لگا آقا یا رسول اللہ مجھے ایک کام ہوتا ہے آپ نے فرمایا روزانہ ایک دن دو دن تین دن تو روزانہ تیرا کام ہو گئے روزہ کے کہنے لگا میرے محبوب اگر بیان کروں گا اللہ کی شکایت ہو جائے گی اگر بیان کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا آپ نے فرمایا میرے بیٹے میں تو تمہارا نبی ہوں روحانی تیرا باپ ہوں مجھے نہیں بتائے گا تو کس کو بتائے گا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں رو کر کے کہنے لگا میرے محبوب میرے جسم میں جو چادر دیکھتے ہو میرے گھر میں ایک ہی چادر ہے میرے محبوب میرے جسم میں ایک چادر ہے گھر میں ایک چادر ہے میں پہن کے آتا ہوں میری بیوی یہ چٹائی اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتی ہے میں نماز پڑھ کر کے چلا جاتا ہوں پھر یہ چادر اس کو دیتا ہوں اپنے سر پہ اوڑھ کر کے نماز پڑھتی ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ میرا کتنا غریب صحابی ہے آپ نے فرمایا یا بلال لبیک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بلال یہ لو چابی کھولو بیت المال سے اس میرے غریب صحابی کو چادر بھی دے دو سامان کے ساتھ ان کے ساتھ سامان باندھ کر کے سو دو صحابی گھر پہ آیا تو جب بیوی بڑا انتظار کیا ابھی آئے گا 5 منٹ 10 منٹ ٹائم گزر جائے گا آخر مجبوراً چٹائی سر پہ رکھ کر کے بڑی مشکل سے اس نے نماز پڑھی ہے آپ جب یہ سو جائے دروازہ کھٹ کر رہے ہیں آواز آیا کون منتقل باب کون دروازے کو کھٹ کر رہا ہے کہنے لگا میں تیرا شور میں تیرا خامن ہوں وہ اللہ کے بندے بڑی دیر کرتی بڑی مشکل سے میں نے نماز ادا کی ہے مجھے تو اتنی دیر کیوں کی تاکہ میرے نبی نے بتایا کیوں کہنے لگا میرے بیٹے روزانہ تم دیکھے تو آگے کیوں چلا جاتا ہے میں نے جو نبی کو بتایا کہنے لگی انا للہ انا الیہ راجعون میرے شوہر تو نے یہ کیا کر دیا اللہ کی شکایت کر کے آیا میرے نبی کے ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے دروازہ نہیں کھولوں گی روتا روتا میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا میرے آقا میرے محبوب میری بیوی ناراض ہو گئی ہے کہ تم نے اللہ کی شکایت کی ہے دروازہ نہیں کھول رہی میرے نبی آیا آپ نے فرمایا میری بیٹی وہ میری صحابیہ دروازہ کھولو اپنے شوہر کو اندر آنے دو میرے محبوب اس نے اللہ کی شکایت کی ہے ہم تو ایک چادر میں بھی اللہ کی رضا پہ راضی تھے ایک چادر ہے رب کی رضا پہ راضی آج ہمارے گھروں میں سبوں میں کتنے جوڑے پڑے ہیں پھر بھی کتنے اللہ نے کچھ نہیں دیا پھر ہم انتخاب کس کے ساتھ کرتے ہیں مالدار کو ساتھ تو مالدار کو ساتھ تم اپنا انتخاب کیوں کرتے ہو ان ہندو اور غیر مسلموں کے ساتھ تم اپنا مقابلہ کیوں کرتے ہو ان کا تو آخر میں کوئی حصہ نہیں ہے ایمان والوں کا جنت میں حصہ ہے محبت کو سبحان اللہ دروازہ نہیں کھول رہی کہ نبی آقا میرا سر ننگا ہے سر پہ چھوٹی سی چٹائی ہے آپ نے اپنی چادر کون سی چادر کسی مولوی کی چادر نہیں کسی فقیر کی چادر نہیں کسی ولی گنگوس کسی قطب ابدال کی چادر نہیں میرے نبی کی چادر جس چادر کا بیان قرآن میں اللہ نے فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ساری چادر میرا نبی اپنے جسم پہ اوڑھے اللہ کو اتنی پسند آ جائے اللہ کالی چادر کا ذکر قرآن میں کرتا ہے میرے نبی نے اپنی چادر دروازے میں اندر پھینکی آپ نے فرمایا یہ چادر اوڑھ کر کے
گا، نعمتیں چھین لوں گا. آنکھوں کا قدر نابینے سے پوچھو، کانوں کا قدر بہروں سے پوچھو، زبان کا قدر گونگوں سے پوچھو، ہاتھوں کا قدر ان سے پوچھو جن کو ہاتھ نہیں ہے، جن پاؤں کا قدر ان سے پوچھو جن کو پاؤں نہیں ہے، دماغ کا قدر ان سے پوچھو جو بے عقل ہیں، جلیل ہیں، پاگل ہیں. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں سب نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سبحان اللہ. میرے بندے تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لکھنا چاہو تو لکھ بھی نہیں سکو گے، شمار بھی نہیں کر سکو گے. اللہ کی نعمت ہے، بڑی سے بڑی نعمت اللہ کی کہ ہمیں مسلمان بنایا. بڑی سے بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا. کموں میں 4,000 مخلوقات کا سردار اللہ نے بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے. ساری چیز انسان کی خدمت میں لگا دی. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. اللہ نے فرمایا یہ میں نے کبھی بھی تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ گھوڑے بھی تمہارے فائدے کے لیے، یہ خچر بھی تمہارے فائدے کے لیے، ہر ایک چیز تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے. تم انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آج ہم نے نماز کے بھی جنازے نکال دی، عبادت تو دور کی بات ہے، نماز کے جنازے نکال دی. میرے نبی کا معجزہ ہے. میرے نبی کو اللہ نے 7واں آسمان سے اوپر منگوایا اور عرش پہ بلا کر کے وہاں پر پہنچایا. وَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. تیر کمان کا فاصلہ تھا. اللہ نے میرے محبوب کو وہاں بلایا جہاں کوئی نہ انس پہنچا تھا نہ جن پہنچا تھا. اللہ نے میرے نبی کو معراج کرایا. اور یہ نعمت معراج ہے، توبہ ہے. آج تمہیں ہمیں کوئی دوست گفٹ دیتا ہے تو سام کر کر رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم جو نبی نے آپ اور ہمیں معراج والا تحفہ دیا، ہم نے اس کو رد کی ٹوکری میں پھینک دیا. پھر کہتے مولوی صاحب دعا کرو. پہلے تو اپنی غلطی نہیں دیکھتا، اپنے گریبان میں نہیں دیکھتا، سارا غصہ ہوتا تھا مولوی آج مہنگائی ساری مولویوں کی وجہ سے. 73-74 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد، کسی مولوی کو حکومت ملی ہے؟ وزیر اعظم بھی وہ جو آکسفورڈ کا فارغ التحصیل، وزیر اعلیٰ بھی وہیں کا، چیف آف آرمی بھی وہیں کا، چیف جسٹس بھی وہیں کا، سارے وہیں کے فارغ التحصیل. یہ دارالمعلوم کے فارغ التحصیل کو کب دیں گے؟ جب دو نہ پھر ایسا بولو کہ مولوی صاحب تمہیں حکومت ملی ہے، مہنگائی آ گئی ہے. اب جب دی نہیں تو پھر ہم مولویوں سے حساب نہ مانگے. آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یہ نئی شدت کیوں ہو جاتی ہے، مہنگائی کیوں آ جاتی ہے، رزق میں برکت کیوں ختم ہوتی ہے. آؤ سب سیکھا ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا وَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. یا سو نصیب آ رہے سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میں اللہ معیشت کو تنگ کر دوں گا. خاموش خاموش. معیشت تنگ کروں گا. اب ہم دیکھیں آزان جو ملتی ہے وقتی نماز میں، یہ تو جمعہ ہے ماشاءاللہ، جمعہ تو سب پڑھتے ہیں، لیکن وقتی نماز میں دیکھو صرف اس محلے کا جائزہ لیتے ہیں. آزان ملے ایک ایک آدمی گھر سے نکل آئے تو ہم حاجی صاحب کو کہیں کہ یہ مسجد اور بڑھاؤ، جماعتیں بڑھ گئے ہیں، زمین کم مسجد کم ہو رہی ہے. لیکن نتیجہ یہ آزان ملتی ہے ایک سب بھی بڑی مسجد ہوتی. باقی کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، مہنگائی بڑھ گئی، قرآن کو ہم نے الماری میں رکھ دیا، یہاں تک کہ اتنا پڑا کہ اس کے اوپر مٹی جم گئی، پھر بھی ہم نے نہیں کھولا. یہاں تک کہ قرآن کو دیمک کھا گئی، پھر بھی مسلمان قرآن کو نہیں کھولا.
کیا مول صاحب مہنگائی ہوگی دعا کرو. قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات بیان کر دی 1400-1500 سال پہلے جب اللہ نے میرے نبی کو اوپر قرآن نازل کیا اللہ نے فرمایا میرا محبوب اعلان کر دو جو میرے ذکر سے میری یادگیری سے میرے نام کو میں سے چھوڑ دے گا میرے قرآن کو چھوڑ دے گا میں معیشت کو کم کر دوں گا روزگار سے برکت ختم کر دوں گا اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اللہ قال رب لما شرطنی اعمى رو کر کے کہ میرے مولا کس گناہ کی وجہ سے آج محشر کے میدان میں جہاں بھائی بھائی تھی بیزار ماں بیٹی سے بیٹی ماں سے شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے ہر ایک دوسرے سے بیزار ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا باپ بیٹے سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو اٹھاؤں گا محشر کے میدان نے مجھے نابینا اندھا بنا دیا. آوانا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها ہمارے ہاں ہماری آیتیں آئی تھی قرآن آیا تھا سنانے والے آئے تھے کبھی عالم کی صورت میں کبھی استاد کی صورت میں کبھی امام تمہیں تقریر کر کے سمجھاتا تھا کبھی تبلیغ جماعت والے در در پہ جا کر کے یہی اعلان کرتے تھے بھائی آ جاؤ اللہ کے گھر میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوگی تمہاری اور ہماری کامیابی ہے تو اللہ اس کے رسول کے حکم ماننے میں ہے. ہم نے کہا یار یہ تبلیغ والے گھر سے بے گھر کیا ان کو گھر نہیں ان کو دھندے نہیں ان کو کاروبار نہیں ان کو بچے نہیں بیویاں نہیں سب کچھ ہے نکل پڑے. کیوں میرے نبی نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا تھا میرے صحابیوں میں نے آپ تک ساری تبلیغ ساری بات پہنچا دی. کہنے لگا میرے محبوب آپ نے صرف پہنچائی نہیں آپ نے تو پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. آپ نے فرمایا پھر چلے جاؤ جتنا دور جاؤ گے جتنا میری تبلیغ کے لیے دور جاؤ گے قیامت کے دن اتنے میرے قریب ہوگے. 1,24,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں باقی کہاں گئے بتاؤ. کوئی سکر میں محبوب گور میں جا کر کے سو جاؤ کوئی کون سے علاقے میں کوئی کون سے علاقے میں صحابی نکل پڑے نبی کا دین لے کر کے نبی کا کلمہ لے کر کے نکلے. اگر یہ کلمہ لے کر کے نہ نکلتے قرآن لے کر کے نہ نکلتے تو نہ قرآن ہمارے تک پہنچتا نہ کلمہ ہمارے تک پہنچتا. آج یہ تبلیغ والے در میں بھائی اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو گیا. ہمارے تو بدقسمتی ہے کہ نماز کے بعد کوئی جماعت اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے بھائی بیٹھ جاؤ 5 منٹ 10 منٹ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی تو دعا ہی نہیں مانگیں گے سام نظر جوتی کی طرف ہوگی بس ایسے بھاگیں گے جیسے مسجد میں گیٹ بیٹھتے تھے. جتنی دیر تم اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے مسجد میں بیٹھو گے نا قیامت کے دن اس گھڑی کا اللہ سے تم حساب لو لینا جانتے ہو یا حساب لینا جانتے ہو. تو اس نبی نے یہی اعلان کیا میرے ساتھی میرا پیغام لے کر کے نکل جاؤ جتنا دور جاؤ گے اتنا میرے قریب آؤ گے. میں نے تیرا پیغام پوری امت تک پہنچا دیا. تو یہ جماعت والے جو ان کی باتیں بیٹھ کر کے سنا کر ایک بات آخر بتا رہا ہوں تبلیغ جماعت والوں نے کار گزاری ہے. ایک گاؤں میں گئی مسجد ویران تھی دروازے کو تالا لگا ہوتا تالے کو بھی زنگ لگ گیا تھا ایسے لگ رہا تھا شاید کو 10-15 سال ہو گئے کہ مسجد کو کسی نے کھولا ہی نہیں. اب ان کی تشکیل ہو گئی اور جماعت نہیں ہوتا امیر صاحب جہاں پہ تشکیل ہوتی ہے وہاں لازمی جاتی. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے یار ادھر نہیں تو پھر ادھر جہاں آرائش ہو جہاں سکون ہو جہاں کوئی بھی تکلیف نہ ہو نہیں جہاں تشکیل ہوگی وہاں جائیں. دروازے کو توڑا تالا توڑا اندر جو گئے دیکھا تو مسجد کے اندر سارا گند کچرا اور گھاس اور اندر جو دیکھا تو یہ جو جانور اپنے بچے دیے ہوئے لوگوں کو کم والے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کو موت آ جائے کیونکہ اس میں جنات رہتے ہیں ان قریب ان کی گردنوں کو مروڑ دیں گے. آ کر کے کہا تبلیغ والا اپنی جان سے تنگ ہو گیا
اس میں جنات رہتی ہیں، بڑی بڑی دیو رہتے ہیں. تم ادھر تم کیسے آ گئے ہو؟ بس تھوڑی دیر میں تمہارا خاتمہ ہے. گاؤں سے تم گھروں سے دروازوں سے دیکھیں، ابھی ان کا خاتمہ ہوا، ابھی ان کو جنات ماریں گے. امیر صاحب نے کہا جلدی کرو، مسجد کی صفائی کرو. جلدی سے ڈیٹا منگوایا اور گھاس کو نکالا، مسجد کی صفائی کی اور بازار سے صفائی منگوا کی. بچھا کر نماز کی آدھان دی، نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، اثر مغرب عشاء کے بعد سو گئے. ابھی رب کے گئے، ابھی ہماری آنکھ سے لگی تھی کہ مسجد میں چیخو پکار ہو گئی. سارے اٹھ کے کھڑے ہوئے، کیا ہے ایسا؟ خیر تو آواز آ رہی. امیر صاحب نے کہا، آگے نکل کر کے کہا، بھائی بتاؤ بھوت ہو جن ہو کون ہو، سامنے آؤ. امیر صاحب نے جیسے یہ اعلان کیا، آواز آیا، نہ میں جن ہوں نہ میں بھوت ہوں، میں تو اللہ کا گھر مسجد ہوں. مسجد چیخ چیخ کر کے پکار رہی ہے کہ مجھے کوئی کھولنے والا نہیں، میرے اندر کوئی آزاد دینے والا نہیں ہے، نماز پڑھنے والا نہیں ہے. جب یہ جماعت والوں نے یہ کام گزاری سنائی، ایک ایک گھر کے دروازہ کھٹکھٹا کر کے کہا، اللہ کے واسطے اللہ کے دروازے پہ لوٹا. اس گاؤں میں جب سجدے کیے، دیکھا تو کسی کی بازو پھیری، کسی کی آنکھ تیری، کسی کا کان تیرا، کسی کے ہونٹ تیرے، کسی کے پاؤں تیرے. ہاتھ اٹھا کر کے کہا، اللہ کے واسطے اس مسجد کو آباد کرو، ورنہ یہ مسجد جو تمہارے اندر جو بیماریاں چل رہی ہے جان نہیں چھوڑو گے. جب انہوں نے مسجد کو آباد کیا تو اللہ نے پورے گاؤں کو آباد کر دیا. تو یہ مسجد میں آتے ہیں، 3 دن مسجد کو آباد کرتے ہیں، 24 گھنٹے اعمال. حضرت علی نے ایک غیر مسلم نے پوچھا، علی تم کتنے وقت عبادت کرتے ہو؟ کہا کہ ہم 24 گھنٹے. کہا کیا 24 گھنٹے میں نیند نہیں کرتے ہو؟ 24 گھنٹے میں کھانا پینا چھوٹا بڑا پیشاب ہے، آرام ہے. تاکہ تمہیں پتہ ہے ہم 24 گھنٹہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارتے، اس لیے 24 گھنٹے ہماری عبادت ہی عبادت ہوتی. اللہ پاک آپ کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد کو آباد کرو، یہ مسجد جنت ہے، جنت. کیا مطلب یہ مسجد اڑے گی، ہیلی کاپٹر کی طرح پر لگیں گے، اڑے گی، پھر اپنے نمازیوں کو پہچانے گی. اب اندر سوار کر کے اڑ کے جا کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچے گی. جو نمازی ہوگا مسجد میں آنے والا ہوگا، اس کو پہچان کر کے لے جائے گی. ادھر مسجد کا دروازہ کھلے گا، ادھر جنت کا دروازہ کھلے گا، ادھر سے نکل کر ادھر چلا گا. مسجد کا آباد کرو. مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی مولا مولی کی جگہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کی گھر ہے، یہاں اللہ کو بلاؤ، اللہ کو پکارو. عزت والی پیشانی رب کی چوکھٹ پہ رکھ کر کے تم کہو اللہ. اللہ جواب دے گا، جی 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 میرے بندے کو کہہ. اللہ تیرے سارے حکم تیرے فرمانوں کو